السلام علیکم ناظرین، ینگ اسٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر جی۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کرنگی ایس ایس پی آفس، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہے ناظرین، یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ ناظرین، ایس ایس پی کیا ہیں؟ بہت سے لوگوں کو اس جو حوالے سے پروسٹی رہتی ہے کہ ایس ایس پی کیا پوسٹ ہے، اس کے کیا جو ہے وہ جوریڈکشن ہوتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں جو ایس ایس پی صاحب جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ابریز عباسی صاحب۔ آئیے ابریز عباسی صاحب سے جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایس ایس پی پوسٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس بارے میں بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی۔ ایس ایس پی سے جو مخفف ہے وہ ہے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس۔ نارملی یہ ڈسٹرکٹ کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کا جو ایکویولنٹ ہے وہ پنجاب میں تو ڈی پی او یا کے پی کے میں بھی ہمارے یہاں ڈی پی او کا نومنکلیچر یوز ہوتا ہے جو کہ ڈیزگنیشن ہے۔ جو رینک ہے وہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کہتے ہیں اس کو۔ یہ نارملی ضلع کو کمانڈ کرتے ہیں۔ کراچی میں جس طرح کی پولیس اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ضلع پہ 2 ایس ایس پیز ہوتے ہیں، ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور ایک ایس ایس پی آپریشنس ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ عام فہم زبان میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی کہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی بیسکلی جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں اس میں تو ہے پریونشن آف کرائم، باقی جس طرح کے جو کوئی معاملات اس طرح کے ہو گئے، کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہے اور باقی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں آپریشن سے ریلیٹڈ وہ دیکھتے ہیں۔ انویسٹیگیشن والے ایس ایس پی کی ذمہ داری جو ہے وہ بیسکلی ڈیٹیکشن آف کرائم ہے اور اس کے بعد اس کو چالان تک پہنچانا اور پروسیکیوشن تک پہنچانا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ سے ایس ایس پی کا سفر کیسے طے کیا؟ جی، یہ ایک سینٹرل سپیریئر سروسز سی ایس ایس جس کو کہتے ہیں، اس کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں، اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تو بیچلرس ہوتی ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں، میں تو الحمدللہ میں نے سول انجینئرنگ کی این یونیورسٹی سے، اس کے بعد سے میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کرنے کے بعد پھر میرٹ کے حساب سے جو آپ کی پریفرنسز ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایلوکیٹ ہوتے ہیں گروپ، اور میری چونکہ پریفرنس پی ایس پی تھی، میرٹ ٹھیک تھا، تو میں آج پولیس میں نے 2015 میں سمجھیں کہ اپنا سلیکٹ ہوا، اور اس کے بعد سے پھر ٹریننگ کے مراحل سے گزرتے ہوئے 5 سال پنجاب میں سرو کیا مختلف عہدوں پہ اور مختلف ضلعوں میں۔ اس کے بعد سے تقریباً قریب 2 سال ہونے والے ہیں کہ میں ابھی سندھ پولیس میں اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا جناب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے انڈر میں اس وقت کتنے پولیس اسٹیشن ہیں؟ ڈسٹرکٹ کرنگی کی جو کمانڈ ہے اٹ کانسٹیٹیوٹس آف 10 پولیس اسٹیشنس، جو کہ ہمارے پاس ان میں سے کچھ تو بہت بڑے بڑے پولیس اسٹیشنس بھی ہیں جس سے کرائم کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ کا ایریا جورسڈکشن کم ہے، تھوڑا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ٹوٹل ہمارے پاس 10 پولیس اسٹیشنس ہیں۔ کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں لائک ایس، جیسے پولیس کے آغاز و مقاصد کیا ہے؟ پولیس کا بیسکلی جو پرائم فنکشن یا پرائم مقصد ہے وہ تو لوگوں کے اور جو ہے عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت ہے، ان کی عزت توقیر کی حفاظت ہے۔ بیسکلی پولیس کے 2 پرائم فنکشنز ہیں، ایک تو انویسٹیگیشن آف دا کیس اور دوسرا لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس۔ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جاتی ہے تو پولیس جو ہے رول آف لا کو انفورس کرانے میں، کیونکہ یہ پرائم لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، تو جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے اس کو فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ جو ہے وہ ٹیکل کرنا، اور اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کرائم ہو جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو وہ کرمنل جو کیس رجسٹر کرنے کے بعد اس کو پروسیکیوشن تک لے جانے کے مراحل جو ہیں تمام وہ پولیس کے تھرو ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ کہ جرائم کی روک تھام کے لیے جو اس وقت ہر علاقے میں جو ہے ہر جگہ پہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں 2 ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف آئی جی سندھ۔ بیسکلی تو ہم لوگ سب سے پہلے تو پریونشن آف کرائم کے حوالے سے ہم لوگ اسنیپ چیکنگ پوائنٹس بھی ہیں، جو ریپیٹ آفینڈرز ہیں ان کے جو ہے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں یا جو ہمارے ٹارگٹ آفینڈرز ہیں جو کہ بار بار وہی سملر کرائم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے کچھ کام چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آئی ٹی انیشیٹوز میں ہم نے بڑا کام کیا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کے پاس ایک تلاش ایپ ہے جس میں ہم لوگ ڈیٹا بیسز مینٹین کر رہے ہیں، ماڈرن پولیسنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر انویسٹیگیشن کو ریویمپ کرنے کے لیے ہم لوگ انویسٹیگیشن فیلڈ کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں، اچھے کیسز بنا رہے ہیں تاکہ جو ملزم ہمارے پکڑے جاتے ہیں وہ ان کو سزا بھی ہو اور ان کا جو ہے اوور آل جو جرائم کا کلا کما ہو۔ اچھا سر، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے کہ ایک بندے پہ جو ہے 2 کیس جو ہے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے ان سے معاوضہ بھی وصول کیا جاتا ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر کوئی انڈر سیکشن 154 آف پی پی سی
وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس عوام آتا ہے, جو بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا کمپلینٹ دے کے, تو وہ تو ہم نے اس کے جو ہے نا اس کا ورژن ریکارڈ کرنا ہے, جس کو ہم عام فہم زبان میں ایف آئی آر کہتے ہیں. اگر ایف آئی آر میں وہ کسی ایک بندے کو نامینیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو اس کے ثواب دے دیں. ہاں, باقی انویسٹیگیشن کے مراحل میں اگر وہ گلٹی پایا جاتا ہے تو ہم لوگ اس کا جو ہے وہ ایویڈنس کلیکشن میں اس کا رول لکھتے ہیں, اور اگر وہ نہیں پایا جاتا, وہ ایک ایف آئی آر میں نہ ہو بلکہ 10 ایف آئی آرس میں کیوں نہ ہو, اگر وہ 10 میں ہی ناٹ گلٹی پایا جاتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کا ہم لوگ چالان بنا کے بھیجیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اکثر تاخیر ہو جاتی ہے, آپ کا عملہ کوئی ایسی آبجیکشن جو ہے وہ لگا دیتا ہے جس کو حل طلب کرنا اس آبجیکشن کو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, تو کس طرح سے ایک شریف آدمی جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ وہ بے گناہ ہے یا جو ہے وہ دیکھیں, یہ اس نے ثابت نہیں کرنا ہے, یہ بیسیکلی ایویڈنس کلیکشن پولیس کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو اپنے جو ہے نا وہ ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا, شاید خاص طور پہ ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. پولیس کے بارے میں اگر کوئی ہائی ہینڈڈنیس کسی بھی حوالے سے ہے تو اس کے پاس بہت سارے فورمز اویلیبل ہیں. میرا آفس اویلیبل ہے, اگر تو کوئی بندہ تھانے میں اس کو مین ہینڈل کیا جاتا ہے یا مس ہینڈل کیا جاتا ہے. پہلے تو ابھی بہت ساری جو اس طرح کے واقع ہیں وہ اس لیے بھی ریڈیوس ہو گئے ہیں کہ میڈیا کی جو ہے وہ آواز ہے. اس کے علاوہ ادروائز بہت سارے اور ان کے پاس فورمز بھی اویلیبل ہیں, کورٹ کا فورم اویلیبل ہے. ہر ایک فورم پہ وہ جا کے اپنی آواز بتا سکتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کمپلینٹ سیل میرے پاس یہاں پر فلی فنکشنل ہے, اور باقی بھی اس طرح کے معاملات سارے ہیں. سو اس کے پاس جو ریمیڈیز اویلیبل ہیں, سب سے پہلے وہ ان تک رسائی کرے, اور کسی قسم کی کوئی چیز اس کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایویڈنس کلیکشن ہمارا کام ہے, وہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں کتنے ایویڈنس کلیکٹ ہوتے ہیں. اچھا سر, آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کچھ ایسے کچھ ایسا واقعہ سنائیں جس میں جو ہے آپ کو ایسے ایریا آپ کو دیے گئے جس میں جو ہے کوئی لوگ مطلب پولیس افسر جو ہے وہاں پہ پوسٹ ہونا نہیں چاہتے, لیکن آپ نے جو ہے چیلنج کے طور پر وہاں پر پوسٹنگ لی, تو کس طرح سے جو ہے مینیج؟ دیکھیں, اس طرح سے تو مطلب ہمارے سارے جو پولیس آفیسرز ہیں سب پروفیشنلز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ٹریننگز بھی اسی طریقے سے لی ہوئی ہوتی ہیں. میں اس طرح سے آپ کو بتاتا چلوں, جیسے کرنگی ہے, یہ کرائم بھی ادھر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے ڈیٹیکشن بھی بہت بہتر طریقے سے کی جاتی ہے. اس میں کرنگی انڈسٹریل ایریا ہے, زمان ٹاؤن ہے اور عوامی کالونی ہے, یہ سارے اس طرح کے پولیس اسٹیشنس ہیں کہ جو بہت ہیوی انفیسٹڈ کرائم ہے یہاں پر. لیکن الحمدللہ ایس ایس پی آپریشنس بھی, اور ہم بھی بالکل محنت کر کے اس کو ہم لوگ روک تھام کے لیے دن رات لگا کے کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کافی اس میں فرق بھی پڑا ہے. ایس ایس پی جو ہے اپنی فیلڈ میں تو ماشاء اللہ سے بہت انرجیٹک ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی فیملی اور جو ہے جاب کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کیونکہ فیملی کو اور جو ہے جاب کو بیلنس میں لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو کس طرح سے؟ جی دیکھیں, یہ تو ایس ایس پی کے علاوہ بھی ادروائز بھی دیکھیں تو ہمارا جو ایک جوان ہے, ایک سپاہی سے لے کر آئی جی صاحب تک, تمام جو لوگ ہیں ان کی فیملی تو ڈیفینیٹلی سفر کرتی ہے. لیکن دیکھیں, ہمارے سامنے ایک بڑا گریٹر کاز ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایکٹیولی کام کریں گے اور ہم لوگ بالکل میرٹ پہ کام کریں گے تو شاید جو عوام الناس ہے وہ لوگ آرام سے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. تو دس از میں تو اس کو ایک اسٹرگل اور ایک جہاد کے طور پہ لے کے چلتا ہوں کہ اگر میری فیملی سفر کر رہی ہے تو بہت سارے اور لوگوں کی فیملیز ہماری وجہ سے پرسکون زندگی بھی گزار رہی ہیں. سو یہی موٹیویشن ہے, یہ انسپریشن ہے. میں کہتا ہوں ہر ایک سپاہی کی, ہر ایک جو ہے سینئر آفیسر کی بھی یہی جو ہے وہ لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا فیملیز بھی اب تو سمجھ جاتی ہیں. 7-8 سال مجھے ہو گئے, باقیوں کو بہت سارا جن کو ٹائم گزر گیا ان کی فیملیز کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے لیے کنٹری کمز فرسٹ. لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, لوگوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا جو ہمارے پاس ایک ویلفیئر برانچ پوری بنی ہوئی ہے, جو کہ آئی جی صاحب نے ابھی بہت اچھے پیکیجز ان کے لیے اناؤنس کرے ہیں, جس میں جہیز فنڈ ہوتا ہے, جس میں جو پولیس والوں کے بچے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے افورڈیبل ایجوکیشن لے سکتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرفارم کیا تو اس کو ملک کے مایہ ناز انسٹیٹیوشنس میں فری آف کاسٹ سندھ پولیس ان کو پڑھاتی ہے. اس کے علاوہ شہدا پیکیج ہمارا بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیملیز ان کے جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے ایک نیا ایک پروگرام لانچ کیا تھا, ہم تم کو نہیں بھولے کے حوالے سے, جس میں ہم لوگ نہ صرف یہ کہ عیدیں ہو گئیں یا باقی اس طرح کے جو بھی تہوار ہیں, ہم لوگ ان کی فیملیز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ان کے مسئلے مسائل بھی سنتے ہیں. ان میں سے جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ہم لوگ جابس پہ بھی رکھتے ہیں تاکہ ان کی ویلفیئر ہو سکے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کے ایریا میں کرائم کی شرح کتنے فیصد ہے؟ کرائم کی شرح فیصد کا تو میں اس طرح سے شاید نہ بتا پاؤں, لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے جہاں پر ایف آئی آرس ہوئی تھی کم و بیش 8,500-9,000 کا کرائم ریٹ ہے ہمارے پاس. اسٹریٹ کرائم کا بھی بتائیے گا.
اسٹریٹ کرائم ہمارا اس میں سے میرا خیال ہے رفلی کوئی 30-40% ہوتا ہے. باقی کرائم اگینسٹ پرسن ہیں, باقی کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے بھی باقی بہت سارے اور واقعات ہوتے ہیں. جو اسپیسیفکلی اسٹریٹ کرائم ہے وہ قریب 30-40% ہوگا. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ SSP انویسٹیگیشن ابریز عباسی صاحب, جن سے بہت اچھا لگا بات کر کے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور انفارمیشن بہت اچھی ملی ہوگی آپ کو. تو اسی کے ساتھ نیکسٹ اپنے کسی ایسے ہی لائل اور جو ہے آنیسٹ آفیسر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ینگ اسٹار TV نیوز کی ٹیم کے ساتھ اپنی ہوسٹ کرن وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.